السلام علیکم دوستو، اسلامک ٹیلز میں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور تمام دوستوں کو کہتے ہیں ویلکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے جو مغفرت و رحمت اور جہنم سے نجات کا ایک نادر موقع فراہم کرتا ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسی اسلامی مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ القدر کے نام سے ایک سورہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات میں عبادت کرنے کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ پاک رات عطا فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس رات کی وجہ تسمیہ کے ساتھ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کو پہچاننے کے لیے جو احادیث بتائی گئی ہیں اور جن احادیث کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں اس کا ذکر بھی اس ویڈیو میں کروں گی کہ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی نشانیاں ہیں اور آپ عبادت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں قدر کی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے خیر والی ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا، اور قدر کی رات سے سوائے بدنصیب کے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ ایمان کے ساتھ کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس قیام کی فضیلت حق ہے، اور احتساب کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قیام کرے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے۔ اب ذکر کرتی ہوں شب قدر کی نشانیوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی رات نرمی والی مشعل ہے کہ نہ گرم ہے نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ زر بن عبیس سے روایت ہے کہ انہوں نے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہوں نے سنا کہ جب انہیں کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جو پورا سال قیام کرے گا وہ شب قدر کی رات پالے گا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بے شک قدر کی رات رمضان میں ہے۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے کہ جس رات قیام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ وہ 27ویں رات ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن اور راتوں میں طلب کرو۔
شب قدر 9ویں میں باقی رہے گی، 5ویں اور 7ویں میں بھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے۔ مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں نے شب قدر کے معاملے میں جھگڑا کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں شخص نے جھگڑا کیا تو شب قدر اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ اس کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے خیر ہوگا۔ پس تم شب قدر کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں طلب کرو، یعنی آخری عشرے کی ان راتوں میں اسے تلاش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ حدیث حسن ہے کہ الصحیح الجامعہ حدیث نمبر 5473 میں درج ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر 27ویں رات ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث میں شب قدر کے بارے میں مختلف اطلاعات ملتی ہیں، جن کو اب میں واضح کر دیتی ہوں۔ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ہے، یعنی 29ویں، 27ویں اور 5ویں میں سے ایک رات ہے۔ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اب یہ بات تو واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ جو تکرار آئی ہے وہ شب قدر کی 27ویں کی 3 دفعہ آئی ہے۔ چاروں احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ 27ویں رات ہے، پھر 29ویں کا بھی 2 دفعہ ذکر کیا گیا اور 25ویں کا بھی۔ اور ایک حدیث واضح طور پر یہ نشانی دے رہی ہے اس رات کی کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ہے۔ شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ اس خیال کو زیادہ پختگی دیتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی کریم نے سارا مہینہ ہمارے ساتھ قیام کیا۔ جب 7 دن رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کے تیسرے حصے تک نماز پڑھائی۔ جب 24ویں رات ہوئی تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ پھر جب 5 دن رہ گئے یعنی 25ویں رات کو بھی آدھی رات تک نماز پڑھائی تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس رات کا قیام ہمارے لیے پورا کر دیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی امام کے ساتھ امام کے نماز پڑھنے تک نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر جب 4 دن رہ گئے یعنی 26ویں رات کو بھی کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ پھر 27ویں رات ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں، اپنی بیگمات کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ ہم الفلاح حاصل نہ کر سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ الفلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سحری کا کھانا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے باقی دن کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ اوپر بیان کی گئی حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اس رات میں خاص طور پر اور دیگر راتوں میں عام طور پر ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے، قیام اللیل کی عبادت، فضیلت اور سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے، صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کر چکی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں میں وافر حصہ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سوال جو مجموعی طور پر کیا جاتا ہے، اس کا جواب تقدیر کے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے اس رات میں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یاد رکھیے قدر کا مطلب کیا ہے؟ اسے لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے
اور لیلۃ المبارکہ بھی۔ قدر کے معنی عزت و منزلت کے بھی ہیں اور تقدیر کے بھی، یعنی تقدیر کا تخمینہ لگانا، منصوبہ بندی کرنا، تنظیم کرنا یا ساخت بنانے کے ہیں۔ یہاں شب قدر سے مراد دونوں ہی مفہوم ہیں، یعنی ایک تو یہ رات بہت مبارک قدر و منزلت والی ہے، دوسرا یہ کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ کی طرف سے معاملات کا حکمت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے، یعنی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تنظیم کی جاتی ہے اور تمام امور کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مفہوم سورہ کے نام قدر سے بھی واضح ہے، یعنی اس کا مطلب ہے تقدیر یعنی منصوبہ بندی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کا مطلب تنظیم اور منصوبہ بندی کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری مروجہ فکر تو اس سے مراد وہ علم ہے جو اس نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی تقدیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اسے منصوبہ بندی یا تنظیم کے طور پر ہی لیا ہے۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 96 میں واضح طور پر تقدیر اور تنظیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں شب قدر کی سعادت عطا فرمائے۔ For more informative videos, stay connected with Islamic Tales. Like and share this video, leave a comment and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.